اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو یہ اسکرین دکھ رہی ہے، کل ہم لوگوں نے جو ہے الفعل المجہول پڑھا، دا پیسو ورب، اور یہ دیکھا کہ کیا فرق ہے ایکٹیو ورب میں اور پیسو ورب میں۔ اور آج جو ہے یہ اسم الفاعل ہے۔ اسم الفاعل مطلب ایکٹیو پارٹیسپل۔ تو فاعل کا مطلب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ فاعل کا مطلب ڈوئر یعنی کرنے والا۔ تو جو فعل کو گویا کہ کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، اور اس پورے فارمیشن کو جو ہے اسم الفاعل بولتے ہیں، دا ایکٹیو پارٹیسپل۔ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے عربک میں کہ جو فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا تھرڈ پرسن کے واحد کا صیغہ، مذکر کا، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ تو جب ہم بولتے ہیں کہ فعل ماضی سے فعل اسم الفاعل اس طرح سے بنتا ہے، تو فعل ماضی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن غائب کا پہلا صیغہ ہے مذکر کا، وہ جیسے نصرہ۔ تو نصرہ سے اسم الفاعل کیسے بنے گا کہ پہلے لفظ کے بعد الف بڑھا دیتے ہیں، اور الف کے بعد والے ورڈ پہ زیر آ جاتا ہے بس، تو وہ ڈوئر ہو گیا، کرنے والا ہو جاتا ہے وہ۔ جیسے نصرہ سے ناصر یعنی مدد کرنے والا، اور نصرہ یہ تھا تھرڈ پرسن کا کیا، واحد مذکر کا صیغہ۔ اور اس کو اگر ہم اس طرح سے بولے کہ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوگا تھرڈ پرسن میں غائب کا، جیسے نصرت، تو اس سے کیا ہے ناصرہ۔ خالد سے خالد مؤنث خالدہ، سجد سے ساجد یعنی وہ سجدہ کرنے والا ساجدہ۔ تو یہ فارمیٹ کیا ہے، تو گویا کہ جیسے ناصر، خالد، ساجد، فاتح، یہ سب کس کا پیٹرن ہے، اسم الفاعل کا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چینجز ہو رہے ہیں کہ ماضی کا جو صیغہ ہے اس میں پہلے والے لفظ کے بعد الف بڑھ رہا ہے، اور الف کے بعد والے ورڈ پہ جو ہے وہ زیر آ جا رہا ہے، اس سے وہ لفظ جو ہے وہ اسم الفاعل بن جا رہا ہے، اور مؤنث میں اس کے آگے گولتا لگا دے رہے۔ تو ایک پیٹرن تو سیدھا سیدھا یہ ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے میں، اور ایک جو باب کرومہ سے جو فعل آتا ہے جیسے کرومہ، شروفہ، تو اس کا اسم الفاعل جو ہے وہ فعیل یعنی کریم، جیسے کرومہ سے کریم، قروبہ سے قریب، اور عزومہ یا عزومو یعنی عظیم ہونا، قروبہ یا قروبو باب کرومہ سے قریب ہونا، کرومہ یا کرمو شریف ہونا۔ تو جو باب کرومہ سے ہوتا ہے اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا پیٹرن ہے یہ فعیل، جیسے کریم، یعنی اس میں دوسرے لفظ کے بعد کیا ہے، یا کو بڑھاتے ہیں۔ جیسے کرومہ تھا تو را کے بعد کس کو، یا کو بڑھایا گیا، اور میم اپنی جگہ پر ہے، اور یا کی وجہ سے اس سے پہلے والے ورڈ پہ زیر آ گیا۔ تو کرومہ کریم، قروبہ قریب، عزومہ عظیم، تو یہ بھی اسم الفاعل کا وزن ہے، یعنی کریم، قریب، عظیم، یہ کیا ہے جو باب کرومہ سے ہوتا ہے اس کا اسم الفاعل اس پیٹرن پہ آتا ہے۔
اور کروما کے علاوہ جتنے بھی ہیں جو 5 ہم نے گیٹ ویز الابواب پڑھے ہیں، باب نصرہ اور باب فتح، باب سمع، تو ان سب سے کیا ہے، یہ ناصر، فاتح، خالد، ساجد، اس پیٹرن پہ اسم الفاعل آتا ہے۔ تو یہ 2 پیٹرن جو ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک تو پہلا پیٹرن یہ ہے اور دوسرا پیٹرن یہ ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم الفاعل، یعنی اس کام کو کرنے والا۔ اور اسی میں کیا ہے کہ یہ باب کرومہ سے جو پیٹرن آیا کہ را کے بعد، یعنی اس میں دوسرے لفظ کے بعد یا بڑھاتے ہیں، یہ سیدھی بات ہے کہ جو باب کرومہ سے ہوتا ہے اس میں دوسرے لفظ کے بعد یا کو بڑھاتے ہیں، اور یا سے پہلے والے ورڈ پہ زیر آ جاتا ہے۔ اور اس سے مؤنث کیسے بنے گا، تو بس اس میں گول تا لگ جائے گی، جیسے کریم، کریمہ، قریب، قریبہ، عظیم، عظیمہ، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں اسم الفاعل، یعنی اس کام کو کرنے والا۔ نصرہ اس نے مدد کیا، اور ناصر مدد کرنے والا۔ تو اس پیٹرن پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے ورڈ ہیں۔ عرفہ سے عارف مطلب جاننے والا، یہ سارے جتنے ہیں، عاقب یعنی پیچھے آنے والا، یہ سارے کیا ہے، سب اسم الفاعل کا پیٹرن ہے۔ طارق نوک کرنے والا۔ تو یہ سارے جو ہے اس پہ جتنے بھی اس وزن پہ آئیں گے، تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ یہ اسم الفاعل ہے، یعنی جو بھی اس فعل کا مطلب ہے اس کو کرنے والا۔ تو یہ کس میں ہوتا ہے، یہ 3 ورڈ والے لفظ میں ایسا ہوتا ہے، جو ثلاثی مجرد ہم لوگوں نے پڑھا، یعنی اس میں اسم الفاعل، یعنی جس میں سارے اس میں حروف اصلی ہوتے ہیں، تو اس سے اسم الفاعل اس طرح سے جو ہے بنتا ہے۔ اور اس کے بھی 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم نے فعل الامر کے 6 صیغے پڑھے، تو یہ جو دا ایکٹیو پارٹیسپل ہے اس کے بھی کیا ہے، 6 صیغے ہیں، اور وہ ایز اٹ از ہے۔ الف نون آپ کو پتا ہے کہ ڈوئل کے لیے ایڈ آن ہوتا ہے، اور واو نون کیا ہے، یہ آلریڈی الجمع السالم میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو الجمع السالم بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کس کے ساتھ، اسم الفاعل کے فارمیٹ میں وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو اس کو سمجھنا ہے کہ جو اسم الفاعل کا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے ڈوئل بھی بہت ٹھیک ٹھاک یوز ہوتا ہے، اور جو الجمع السالم مذکر اور الجمع السالم مؤنث، الف اور بڑی تا جو ہم لوگوں نے پڑھا، تو یہ جو ہے یہ گویا کہ جو اسم الفاعل کا سنگولر یہ ہو گیا، ڈوئل یہ ہو گیا، اور پلورل یہ ہو گیا۔ جیسے قرآن میں ہے عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، عابدات یعنی یہ ہو گیا عابدات، صائم یہ روزہ رکھنے والا، صائمہ روزہ رکھنے والی، اور اس کا ہو گیا صائمات روزہ رکھنے والیاں پلورل۔ تو یہ پورا فارمیٹ ہے جو کہ اسم الفاعل کا گویا کہ جو ٹیبل ہے یہ بہت آسان ہے، اور جو ڈوئل اور الجمع السالم کا جو اپنا پیٹرن ہے، سیم پیٹرن یہاں پہ کیا ہے، اپلائیڈ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کچھ بھی وہ نہیں ہے۔ اس کو ایک سوال ہے میرے اس میں کہ یہ جو باب کرومہ پہ جو ورڈز ہیں ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟
ان کے لیے بھی یہی ہے، ان کے لیے بھی سیم ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہے. آپ اس کو کریں، کریم کو لیں. ٹھیک ہے، سمجھ گیا. کریمانی، ہاں، کریمون، کریمونا. ٹھیک ہے. کریمہ، کریمتان، کریمات، جیسے عظیمات. یہ ہو جائے گا پلیورل، عظیمات. وہ سارا ایزیٹیز جو ہے جو ڈوئل کا جس طرح سے ہے وہ ہوگا. تو اس کو اس طرح سے اگر تو دیکھیں گے کہ جو یوزز ہوتے ہیں، تو اب ہمیں کیا ہے، پورا سسٹم سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اب ہم نے پڑھا کہ بھائی فعل ماضی کا کیا سسٹم ہوتا ہے، یا عربک ورب کس طرح سے کام کرتا ہے. جو ہم لوگوں نے پڑھا عربک ورب کا سسٹم پڑھا، نصر، ینصر، نصرن، مدد کرنا. ماضی کا ہم نے پڑھ لیا کہ بھائی یہ ایکٹیو ورب ہے، اس سے پیسیو ورب کس طرح سے بنتا ہے یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا. اب اسی سے نارمل اسم الفاعل کیسے بنتا ہے وہ بھی دیکھ لیا کہ پہلے ورڈ کے بعد الف کو بڑھا دیتے ہیں. اب باقی جو ہے گویا کہ یہ فاعل کے وزن پر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد الف اور الف کے بعد والے ورڈ پہ زیر آ جاتا ہے، جیسے ناصر. اور اس کا 6 سے کس طرح سے یوز ہوتا ہے. ناصر مذکر کے لیے گویا کہ سنگولر ڈوئل پلیورل، اور مؤنث کے لیے سنگولر ڈوئل اور پلیورل. تو یہ 3 صیغے دونوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور یہ الجمع السالم کے پیٹرن میں یوز ہوتے ہیں. تو کہیں پر بھی یہ فارمیٹ یوز ہوگا، ڈوئل کے فارمیٹ میں، پلیورل کے فارمیٹ میں، تو ہم جو ہے یہاں سے فعل ماضی پہ پہنچ جائیں گے، دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اس سے اسم الفاعل بن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کو کرنے والا. اور اگر جو ہے اس پیٹرن پر ہو، جیسے فعیل، کریم، تو یہ ہم فی الحال کے لیے یہ سمجھیں گے کہ یہ کرومہ سے جو ہے یہ جو ہوتا ہے جیسے شریف، تو یہ کرومہ سے اسم الفاعل ہوتا ہے. تو یہ گویا کہ پورے میکانزم کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے اور آسانی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل کا بھی کیا ہے. تو فعل امر تو تھوڑا سا اس سے کیا ہے وہ اور توجہ مانگتا ہے، لیکن یہ اسم الفاعل جو ہے اس سے بہت زیادہ آسان ہے. تو یہ تو اسم الفاعل تھا جو گویا کہ کیا تھا، جو ایکٹیو ورب جو ہم لوگوں نے پڑھا، جو الفعل المعروف، تو یہ اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی ایکٹیو فارمیٹ ہوتا ہے، یہ وہ کرنے والا ہے. اب پیسیو مطلب وہ آبجیکٹو، جو گویا کہ آبجیکٹ کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو آبجیکٹ کو پیسیو پارٹیسپل بولتے ہیں، اسم المفعول. تو ایک تو ہم لوگوں نے پڑھا مفعول کا مطلب کیا ہوتا ہے ان جنرل، آبجیکٹ. آبجیکٹ ان دا سینس کے فاعل سبجیکٹ ہوتا ہے. یہ فاعل یعنی سبجیکٹ ہوا کرنے والا، اور پھر ایک چیز فعل ورب ہوتا ہے، یعنی جو ورب ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک ہے، اور یہ جو ہے اسم المفعول، یہ ایک گویا کہ دوسرا پیٹرن ہے کہ فعل سے جو فاعل کا پورا سسٹم ہے. اس لیے کہ اب کیا ہے، فاعل کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے. اب کسی میں زید فاعل ہے کہ بھائی ورب کے فارمیٹ میں، حامد آبجیکٹ ہو سکتا ہے کہ بھائی زید نے حامد کو مارا، ضرب زید حامدن. تو زید فاعل ہو گیا اور یہ مفعول ہو گیا آبجیکٹ. تو یہ اپنا ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے
اور یہ جو ہم یہ فارمیشن پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ پیسو پارٹیسپل ہے، جس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چونکہ عربک کے ساتھ یہ ایسا ہے کہ اسم المفعول، اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہے یہ ایکٹیو پارٹیسپل اور پیسو پارٹیسپل کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے کہ وہ فعل کو کرنے والا ہوا، اور جس گویا کہ روٹ ورڈ اس میں فعل ہوتا ہے، جو بھی ورب ہے یہ ایک پورا پیٹرن ہے جو کہ عربک کے پیٹرن میں آتا ہے، یہ کہ اس کے پیٹرن میں جو اسم المفعول ہے اس کا روٹ ورڈ ورب میں جائے گا، اور جو اسم الفاعل ہے اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہ ورب میں جاتا ہے۔ تو اس سے ایک پیٹرن میں ڈھل کر کے یہ پیسو پارٹیسپل بنتا ہے، اور ایک پیٹرن میں ڈھل کر کے وہ ایکٹیو پارٹیسپل بنتا ہے، جو ہم نے دیکھا کہ ناصر وہ یعنی اسم الفاعل کے فارمیٹ میں اس کو ورب سے بنایا گیا، اسی طرح سے پیسو پارٹیسپل کو بھی ورب کے فارمیٹ سے بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں منصور، نصرہ سے اسم الفاعل تھا ناصر، اور سارا دیکھا کہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے۔ یہ ناصر کیا ہے؟ جیسے فاعل ہے، فا کے بعد الف ہے، اس کے بعد زیر ہے، یہاں پہ بھی زیر ہے، تو یہ سارا ایک ہی پیٹرن ہوا۔ اسی طرح سے مفعول، تو مفعول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میم پہ زبر ہے، اس کے بعد والے ورڈ پہ جزم ہے، اور اس کے بعد والے پہ پیش ہے، پھر واو ہے، اور پھر لام ہے۔ تو یہ سارا پیٹرن اسی پہ آئے گا، یعنی پہلا ورڈ میم ہوگا بس، تو میم ہوگا پہلا، اور تیسرا اور چوتھا جو ہے واو ہوگا، تو یہ سب میں مشترک ہوگا، یعنی پہلا میم ہر حال میں ہوگا اور چوتھا واو ہر حال میں ہوگا۔ یہ دونوں گویا کہ اس کا سمبل ہو گیا میم اور واو، یہ سب میں مشترک ہے، چاہے روٹ ورڈ کچھ بھی ہو، یہ سٹارٹ ہوگا میم سے اور چوتھا ورڈ اس کا ہوگا واو، جیسے کہ آپ سب میں دیکھ رہے ہیں مفتوح، محسوب، مسموع، منظور، نظر، ناظر دیکھنے والا، منظور جس کو دیکھا جائے، یہ ہو گیا نظر دیکھنا، اور ناظر دیکھنے والا، منظور جس کو دیکھا جائے۔ یہ ہو گیا قابل، اور یہ ہو گیا مقبول، اسی طرح سے ناصر، اور یہ ہو گیا منصور۔ تو اس میں یاد رکھنا کہ پہلا ورڈ ہر حال میں میم اس کا یعنی بیس ورڈ ہے، کہ مفعول جو ہے وہ میم ہی سے شروع ہوتا ہے اور وہ لازم ہے، چوتھا ورڈ واو ہونا چاہیے، یہ دونوں ضروری ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ورڈ کیا ہے، اسم المفعول ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ فعل اس پہ اپلائیڈ ہوا ہے، یعنی منصور کیا ہے؟ جس کی مدد کی گئی ہے، اور ناصر وہ مدد کرنے والا ہے، یہ ایکٹیو پارٹیسپل ہے۔ اب منصور وہ ہے جس پہ فعل اپلائیڈ ہوا ہے، یعنی ہیلپ جو ہے یہ اس پہ اپلائیڈ ہوا ہے، یعنی اس کی مدد کی گئی ہے، تو منصور جس کی مدد کی گئی ہے۔ جابر یہ ہے مجبور، یعنی جس پہ جبر کیا گیا ہے۔ تو یہ پورا ایک پیٹرن ہے، جس سے اب پہلا ورڈ میم ہوگا، یہ اس پہ زبر ہوگا ہر حال میں، اور چوتھا ورڈ ہوگا واو، اور وزن ہوگا یہ جو کہ یہاں پہ 4 مثال آپ کو دی گئی۔ اس وزن پہ جتنا بھی کوئی بھی ورڈ آئے آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ اسم المفعول ہے، پیسو پارٹیسپل ہے، فعل اس پہ اپلائیڈ ہوا ہے۔ فاتح کھولنے والا، فاتح کھولنے والا، فاتح، اسی سے فاتحہ کھولنے والی، فتح یفتح فتحن کھولنا، تو یہ ہو گیا ناصر کے وزن پہ مدد کرنے والا، فاتح کھولنے والا،
اس کو کہیں گے فاتحان، فاتحون، اور یہ فاتحہ، فاتحتان، فاتحات. تو یہ فاتحہ، یہ سورۃ الفاتحہ یعنی کھولنے والی سورہ، یعنی قرآن کو گویا کہ کھول رہی ہے، اسٹارٹ کر رہی ہے. تو یہ فاتحہ یعنی کھولنے والی. تو یہ اسم الفاعل ہو گیا مؤنث، اور اس سے ہو گیا مفتوح، جس کو کھولا گیا. مفتوح اور مفتوحہ، اس میں بھی کیا ہے، مفتوح مذکر کے لیے، اور اس میں گولتا لگا دیں تو مؤنث کے لیے ہو گیا مفتوحہ. مفتوحہ علاقہ یعنی وہ علاقہ جس کو کھولا گیا ہو، یعنی جس کو فتح کر لیا گیا ہو، مفتوحہ. منصور، منصورہ، یعنی اس میں گولتا لگا دیں یعنی جس کی مدد کی گئی ہو. یہ سیم پیٹرن ہے، اس میں کچھ بھی بس گولتا لگ جائے گی اور وہ جو ہے مؤنث کے لیے ہو جائے گا. اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہے جو ہم نے دیکھا اسم الفاعل میں. منصور سنگولر کے لیے اور ڈوئل کا الف نون بڑھا دیں، ڈوئل کے لیے ہو گیا. واو نون الجمع السالم کا بڑھا دیں، پلورل کے لیے ہو گیا منصورون. اور منصورہ، منصورتان اور منصورات، منصورات. یہ ہے صاد سے جس کی مدد کی گئی ہو، اور ایک ہوتا ہے صاد سے نصرہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. ایک ہوتا ہے نشرہ، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، نشر و اشاعت کرنا، پھیلانا، آگے بڑھانا. اس نشرہ کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا. تو اس سے منصورات بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جس کو بکھیر دیا گیا. یہ منشورات جس کو گویا کہ چھاپا گیا ہو یا پھیلا دیا گیا ہو، منشور. تو یہ سیم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہم نے ڈوئل کا سسٹم پڑھا وہ الجمع السالم کا، اور یہ الجمع السالم للمؤنث کا، اور یہ ڈوئل اور یہ جو فیمنن کا گولتا جو آئیکن ہے وہ یہ لگ جاتا ہے. تو سیم جو اسم الفاعل کا پیٹرن ہے وہی اسم المفعول کا بھی ہے. اور اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جیسے ستر ڈھانکنا، چھپانا. ساتر یہ ڈھانکنے والا، ساترہ ڈھانکنے والی. مستور مفعول کے وزن پہ جس کو ستر دیا جائے، جس کو ڈھانکا جائے. مستورات یعنی جن کو ڈھانکا جائے، جو فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے مستورات. منع، یمنع، منعن منع کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، منع یمنع، منعن، مانع منع کرنے والا اسم الفاعل مذکر، اور اس سے جو ہے مؤنث ہو جائے گا مانعہ، مانعون، مانعات یہ ہو جائے گا. اور اس سے اسم المفعول ہو جائے گا ممنوع، ممنوعہ، ممنوعات جو دیکھ رہے ہیں ممنوعات. اسی طرح سے یہ شامل، شاملہ، مشمول، مشمولات، یہ سارا وہی پیٹرن ہے جو. تو اس سے آپ لوگوں کو کافی ریلیٹیوٹی جو ہے وہ لگی ہوگی، چونکہ یہ سب الفاظ ہم اتنے سنتے رہے ہیں اور سنتے سنتے جو ہے وہ اس عمر کو پہنچے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم اسم المفعول، اور اس کو کہا جاتا ہے اسم الفاعل. تو ہم نے دیکھا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول کس طرح سے اپنے روٹ ورڈ یعنی ورب سے نکلتا ہے اور اپنا ایک نیا فارمیشن ڈیولپ کرتا ہے، اپنی ایک پہچان بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اسم الفاعل ہوں، اور میری یہ علامت ہے، اور میری یہ شکل ہے، اور میرا یہ اعراب ہے،
اور اسی طرح سے اسم المفعول بھی جو ہے اپنا تعارف کراتا ہے کہ میری یہ شکل ہے اور میری یہ پہچان ہے اور اسی فارمیٹ میں یوز ہوتا ہوں. اب اس میرا سے ریلیٹڈ جی ہاں ایک ڈاؤٹ ہے میرا اس میں کہ جب ہم نے جمع پڑھا تھا واحد اور جمع، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب واو اور نون ہو اور یا نون میں فرق کیا تھا کہ واو اور نون موسٹلی ایز سبجیکٹ آتا ہے اور یا نون ایز آبجیکٹ، جو نامینیٹیو اور ایکوزیٹیو کیس کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے. یہاں پر جو یہ پیسو پارٹیسپل میں جیسے منصور ہے، منصورون، تو یہ تو ایز این آبجیکٹ ہے ہمیشہ، رائٹ؟ بالکل. لیکن وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایز سبجیکٹ کے جیسا ہوگا اگر واو اور نون ہے تو. ہاں بالکل. ہاں تو وہ فارمیشن یہاں پہ بھی اپلائیڈ ہوگا، چونکہ الجم السالم میں یہ چیز پڑھی جا چکی ہے تو وہ یہاں پہ جو ہے اس کو اپلائی نہیں کیا گیا ہے. یعنی اس میں جو واو نون اور یا نون کا جو الجم السالم میں جو سسٹم پڑھا ہے وہ یہاں پر بھی اپلائیڈ ہوگا ایز اٹ از. کہ اگر یہ منصورون اگر کہیں پہ ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے یہ سینٹینس میں ایز اے سبجیکٹ یوز ہو. جیسے کہ یہ سبجیکٹ یوز ہو کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا نام ہے یا کچھ صفاتی طور پہ اگر یہ بیک گراؤنڈ میں جس فارمیٹ میں بھی یوز ہو رہا ہے، ایک تو اس یعنی جو اس کی اوریجنلٹی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. جو اسم یعنی یہاں پہ پیسو پارٹیسپل کا مطلب ہوا کہ اس کا کیا فارمیشن کا سسٹم ہے اور کس طرح سے کہاں سے اس کی اوریجنلٹی ہے. رہا اس کا یوزز کہ کہاں پر یہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو جہاں پر یہ جس پوزیشن میں استعمال ہو رہا ہوگا تو اس لحاظ سے اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. جیسے منصورون کہیں پر ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا، یا اس سے پہلے جو ہے حرف جر آ جائے یا کچھ اور آ جائے، یا اس کی جیسی ضرورت ہو وہاں پر کنڈیشن کے لحاظ سے، تو یا نون اس کو آ سکتا ہے. ہلو، السلام علیکم طالب بھائی. جی وعلیکم السلام. اچھا، میرے خیال سے شاید یہ وہاں جیسے اسم الاشارہ ہے اس کے بعد سے جب خبر کی شکل میں آئے گا تو شاید وہاں یہ اسی فارمیٹ میں آ جائے گا، جیسے ہاؤلائی منصورون. ہلو. ہاں ہاں جی جی آگے بتائیں. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ جب خبر کی شکل میں آئے گا تو یہ ایز اٹ از آ جائے گا، تو پھر وہاں فاعل اور فعل والا مسئلہ نہیں رہے گا جب یہ خبر بن جائے گا. تو جیسے نہیں نہیں ہاؤلائی وہی منصورون ہو گیا. تو بات وہی ہے کہ وہ یہ کہیں پر بھی یوز ہو رہا ہے تو یہ اگر ایز اے آبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے واو نون کی وہ آئے گا. اگر کہیں پر ایز اے آبجیکٹ یوز ہو رہا ہوگا یا اور اس کو اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر یا نون. جو الجم السالم کا جو فارمیٹ ہم نے پڑھا ہے تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، چونکہ یہ الجم السالم صرف اسی میں اسم المفعول اور اسم الفاعل ہی میں یوز نہیں ہوتا ہے، اور بھی دوسرے ورڈ کے ساتھ بھی وہ یوز ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے براڈ ہو گیا، اور یہ براڈ گویا کہ جو الجم السالم ہے یہ اس پر بھی ایز اٹ از اپلائیڈ ہوتا ہے، اسم الفاعل پہ اسم المفعول پہ. اور رہا اس کا واو نون اور یا نون تو وہ کنڈیشنل ہے. واو نون کنڈیشنل ہے، یا نون کنڈیشنل ہے. تو اس کو دونوں طریقے سے بس یہ سمجھے کہ جہاں پہ ضرورت ہوگی واو نون کی واو نون یوز ہوگا، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی یا نون کی وہاں پہ یا نون یوز ہوگا. کلیئر ہے؟ جی جی. جی عبداللہ بھائی کلیئر ہوا؟ جی جی کلیئر ہے. میرا ایک سوال ہے، لیکن یہ معاف کیجیے گا، یہ اس ٹاپک سے نہیں ہے، ایک پیچھے کا ایک سوال ہے ہاں جو بتائیں. اس دن میں نہیں پوچھ پایا تھا. ہاں بتائیں. وہ جو پیج نمبر 116 پہ جو وہ پیسج ہے ابراہیم کو لے کر کے. اچھا ایک منٹ. کتنا پیج نمبر ہے؟ 116 116. جی
یہ اس میں جو تیسرا سینٹنس جو ہے وَكَانَ آزَرَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَيَسْجُدُ لَهَا، تو یہاں پر اسنام کی وجہ سے ہم لہا یوز کر رہے ہیں، رائٹ؟ یہ بروکن پلورل ہے، تو ٹھیک ہے. اس ہاں میرا ڈاؤٹ بس یہ تھا کہ یہ پلورل ہے تو یہ لہن کیوں نہیں ہے، لہا کیوں ہے؟ یہ جو ہے اس میں دونوں چانسز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر کیا ہے، الاسنام جو ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ آیا ہے اس کو ایز اے پلورل ہننا کہ میں کنسیڈر کیا گیا ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ اس کو ایز اے یعنی لوگ جو ہے کنسیڈر کیا گیا ہے کہ گویا کہ الاسنام مینس کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ لوگوں ہی کا اسٹیچو جو ہے وہ اسٹیچو میں کنورٹ ہو جائے، یعنی لوگ بذات خود اسٹیچو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس پرپز میں کہیں پر اس کو جو ہے سنگولر بھی یوز کیا گیا ہے اور کہیں پر کیا ہے پلورل بھی یوز کیا گیا ہے. تو لیکن ان جنرل کیا ہے کہ اس کو سنگولر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بروکن پلورل کو ان جنرل سنگولر ہی جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، بس اس میں مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے. اوکے، شکریہ. جی. اب اس میں کیا، جیسے قرآن میں بھی رسول ہے، رسول چونکہ رسول کی جمع رسول، حالانکہ یہ سب لوگ ہیں، انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پہ وقالت رسولہم، یعنی جو ہے قالت ان کے لیے مؤنث پراپر یوز ہوا ہے. تو اس مؤنث کا مطلب صرف ظاہر ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں میری کتاب، اب میری کتاب بولیں تو ظاہر ہے اس سے کتاب کے مؤنث کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یہ کہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے. اب میری کتاب ظاہر ہے کہ وہ یہ مؤنث کی جو قسم ہے جو فارمل جینڈر ہے، تو اس میں کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اور کوئی کوشچن؟ علی بھائی اس میں اس کا سیگا نہیں ہوتا ہے، مطلب جیسے ناصر ہے اس جی کا بھی سیگا بنے گا، یا پھر جیسے کہ مان لیجیے اگر وہ دو مدد کرنے والے. ہاں تو یہ تو پورا تو آ تو گیا اس کے 6 سے گئے نے آپ ہی کے 6 سے گئے یہاں پہ بنا دے رہے ہیں کہ جو ہے ناصر ہو گیا اور عارف ہو گئے. تو یہ اس میں الف نون بڑا، یہ ناصران، عارفان، عارفون، اور یہ عارفہ اور عارفتان اور عارفات، یہ سب کے اسی پیٹرن پہ بنیں گے. تو اس میں یہ جو اس میں فائل ہے وہ غائب ہے، نہیں غائب مطلب کہ کیوں ہے؟ اچھا اگر یہ بولیں کہ تو دو مدد کرنے والا، تو ایک مدد کرنے والا، تو دو مدد کرنے والا، اور تم سب مدد کرنے والے. نہیں یہاں پہ تو وہ تم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ تو ایکٹیو پارٹیسپل ہے، یعنی ایک سنگولر ہے کوئی جو کہ اس کو کرنے والا ہے. اس میں مذکر مؤنث کا بس فرق، یعنی یہ جو پیٹرن آپ پڑھ رہے ہیں یہ ماضی یا مضارع، یہ پاسٹ یا پریزنٹ یا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کا فارمیٹ نہیں ہے. یہ اسم الفاعل کا فارمیٹ ہے. یہ کمپلیٹلی ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ آپ جس فارمیٹ میں ہیں کہ جب الفعل الماضی کا جو فارمیٹ ہے یا الفعل المضارع کا جو فارمیٹ ہے وہ ورب کا فارمیٹ ہے، اور یہ اسم الفاعل کا اپنا فارمیٹ ہے، وہ جو ہے کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس کا روٹ ورڈ ہے اس کو وہ کر رہا ہے. یعنی خالد جیسے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا، یعنی جو خلدہ کا مطلب رہنا، یعنی ہمیشہ، یعنی قائم رہنا، باقی رہنا، تو وہ ہوا. اور عرفہ پہچاننا، تو اب یہ عرفہ اس کا جو اپنا ماضی کا فارمیٹ ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، اور اس سے جو ایک الگ ورڈ بنے گا، یہ ایک الگ ورڈ عارف بنا. اب یہ جو اس فعل جو اس کا روٹ ورڈ ہے عرفہ،
یعنی پہچاننے والا یا کسی چیز کو ان ڈیپتھ میں جاننا، تو اس کو وہ جاننے والا ہے. یہ اسم الفاعل ہے، اس سے اس کا سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرسٹ پرسن میں بھی یوز ہو، سیکنڈ پرسن میں بھی یوز ہو، تھرڈ پرسن میں بھی یوز ہو. یہ تو ایک صفت کے طور پہ ہو گیا، یا اس چیز کو کرنے والا ہو گیا، وہ فاعل ہو گیا. یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. کلیئر ہے؟ جی جی. اگر جیسے مطلب یہ بولنا ہوگا کہ ان دو مدد کرنے والے نے زید مطلب مدد کی، ہاں، تو وہ یہاں تو پہ آپ بھی کو پہلے یہ ماضی میں ناصرانی جانا ہی پڑے آئے گا. گا. نہیں، اس میں جو ہے فعل ماضی میں جانا پڑے گا. اور فعل ماضی میں آپ بولیے کیا بول رہے ہیں؟ ان دو مدد کرنے والے نے زید کی مدد کی. ہاں، تو زید کی مدد کی کس نے؟ دو مدد کرنے والے نے. تو آپ بولیں گے کہ نصر، اس نے مدد کیا. اب کس نے مدد کیا؟ تو ناصر نے مدد کیا. اب ناصر ہے یا جو بھی اگر ڈوئل ہے، دو مدد کرنے والے ہیں، تو یہ ہوگا نصر ناصران، کہ دو ناصر نے یعنی دو مدد کرنے والے نے مدد کیا. زیدن، زید کی مدد کی. کلیئر ہے؟ تو یہ اپنا اس کا جو سسٹم ہے کہ اگر فائل کلیئر ہے، آگے آ رہا ہے، تو ورب جو ہے مذکر مؤنث کے لحاظ سے بس فرق ہوگا اس میں. یہ اس کے حساب سے ڈوئل پلورل نہیں ہوگا، یہ سنگولر ہی جو رہے گا. یا پیور تم اسم ہے. اچھا، ہاں سمجھ ناصرانی سکتے آپ ہیں. پیور اسم ہے ایک دم. اوکے ہاں بالکل اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ جی جی. جی، اور سوال؟ اور کوئی سوال نہیں ہے؟ چلے، اور کوئی سوال نہیں ہے تو اب اگلے پڑاؤ پہ چلتے ہیں. ہاں، یہ المنفی اور والاستفہامی. منفی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو، اور استفہام یعنی افرمیٹو. نہیں، یہ افرمیٹو غلط، انٹروگیٹو. استفہام یہ تو ہو گیا مثبت جو ہے، یعنی الاستفہام انٹروگیٹو. تو نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو. یہ ٹائپنگ ایرر ہے. تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں المنفی نیگیٹو والاستفہامی یعنی انٹروگیٹو. تو نیگیٹو مطلب جو نو کے لیے کیا کیا ورڈ ہے، اور کوشچننگ کے لیے جو ورڈز آتے ہیں وہ کیا کیا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ماں، ایک تو ماں اور لا یوز ہوتا ہے نہیں کے لیے، ماں اور لا. یہ ماضی کے ساتھ جنرلی یوز ہوتا ہے، کبھی مضارع کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے مضارع کے ساتھ یوز ہوتا ہے، کبھی ماضی کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے. یہ تو
یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ طالب اس کی جمع ہے طلاب، جو اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل یوز ہوتا ہے. تو یہ دیکھ رہے پلیورل ہے، تو فاعل جو ہے یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ چاہے واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد رہے گا اگر وہ دکھ رہا ہے. سبجیکٹ اگر ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے اور بعد میں آ رہا ہے، یعنی فعل کے بعد فاعل آ رہا ہے، تو اس میں فعل جو ہے وہ واحد ہی آئے گا ہمیشہ. فرق صرف مذکر اور مؤنث کا ہوگا. یعنی یہ طلاب مذکر ہے تو خرجہ آیا، اور اگر مؤنث ہوتا تو طالبات ہوتا تو ہوتا خرجت، یعنی ما خرجت الطالبات. تم لیکن فعل کیا ہے؟ جو ورب ہوگا وہ سنگولر ہی یوز ہوگا، ورب سنگولر یوز ہوگا، اور فرق ہوگا صرف کس کا؟ مذکر کا یا مؤنث کا. لیکن یہ دونوں واحد ہی یوز ہوں گے. فعل اگر اس کے آگے یعنی فعل کے بعد جو ہے وہ فاعل ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، تو فاعل چاہے سنگولر ہو، ڈوئل ہو، پلیورل ہو، ورب کیا ہے؟ سنگولر ہی آئے گا. اور اس میں ورب میں فرق ہوگا صرف مذکر کے لحاظ سے اور مؤنث کے لحاظ سے بس. تو یہ طلاب مذکر ہے تو ما خرجت طلاب. طلبہ نہیں نکلے من الفصل، کلاس سے. فصل مطلب کلاس. تو طلبہ نہیں نکلے من الفصل، کلاس سے نہیں نکلے. آپ کو پتا ہے کہ من کے بعد جو ہے جو ورڈ آتا ہے اس کے لاسٹ والے پہ زیر ہوتا ہے، چونکہ یہ جر دینے والے حروف میں سے. تو فرام دا کلاس یعنی کلاس سے. اب دیکھیں، اب یہ یہاں پہ کتیبہ جو ہے یہ یوز ہوا ہے الفعل المجہول، دا پیسو ورب. ما کتب الدرس، سبق نہیں لکھا گیا. دا لیسن واز ناٹ ریٹن. تو اب یہاں پہ کیا کیا؟ پیسو میں کیا کرتے ہیں؟ فائل کو غائب کر دیتے ہیں. یعنی اب جس نے لکھا ہے اس کو غائب کر دیا، جو بات لکھی گئی ہے اس کو جو ہے من میں لے کے آگے. تو ما کتب الدرس، ما جو ہے یہ نو کے لیے ہو گیا، جو نوٹ آتا ہے تو اس کے لیے عربک میں ما آتا ہے. تو ما کتب الدرس، درس جو ہے سبق نہیں لکھا گیا. اب یہ ہے انٹروگیٹو، سوالیہ کوشچن کے لیے. آ کا مطلب کیا؟ واٹ. جیسے ارائیتا، کیا تم نے دیکھا؟ ارائیتا مطلب کیا؟ ارائیتا کیا تم نے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ الذی یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے دین کی. تو آ کا مطلب کیا؟ آ کا مطلب ایک ہوتا ہے آ، اس کا مطلب ہے کیا، بس. تو افہمت درس، کیا تم نے درس لیسن سمجھا؟ یا حامد، او حامد. تو پتا ہے کہ یہ جو ایکسکلیمیشن ہوتا ہے وہ انگلش میں پہلے یوز ہوتا ہے، اور عربک میں بھی کبھی پہلے یوز ہوتا ہے، کبھی بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے. انگلش میں بھی بعد میں بھی یوز ہو سکتا ہے. تو افہمت آ مطلب کیا یہاں پہ؟ باقی فہمتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ پرسن ہے. تو افہمت درس، کیا تم نے درس، یہ آبجیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ زبر ہے. افہمت درس، کیا تم نے درس کو سمجھا؟ یا اے حامد، او حامد.
یہ انڈرسٹینڈ میں یہ کیوں ہے یہ او حامد ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا لیسن لا. اب یہ نارمل نو کے لیے بھی کیا ہے لا کا یوز ہوتا ہے لا نو نو. ما فہمتو میں نہیں سمجھا ما فہمتو میں نے اس کو نہیں سمجھا یعنی درس کو نہیں سمجھا. اٹ یعنی آئی ڈیڈنٹ انڈرسٹینڈ اٹ میں نے نہیں سمجھا اس کو یعنی یہ لیسن کو. تو ہو جو ہے اب ظاہر ہے کسی کی بات چل رہی ہے تو وہ ہی ظاہر بھی ہو سکتا ہے یہ ہی ظاہر بھی ہو سکتا ہے اٹ بھی ہو سکتا ہے جتنے ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ما فہم تو ہوں ما فہم تو میں نہیں سمجھا ما فہم تو ہوں میں نے اس کو نہیں سمجھا یعنی لیسن کو نہیں سمجھا. اب یہ دیکھیے انت طالب یا بلال اے بلال کیا تم طالب علم ہو. تو انت جو انت ہم نے پروناؤن میں پڑھا تو انت طالب انت فلاں انت یعنی جو ہم انٹروگیٹو سینٹینس میں جس طرح سے بات کرتے ہیں یعنی کیا تم ہو. انت قلت للناس جو قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم میری عبادت کرو. انت قلت کیا تم نے یہ بات بولی. تو انت فلاں انت طالب انت کیا تم اسٹوڈنٹ ہو انت مہندس کیا تم انجینئر ہو. مہندس مہندس انجینئر انت مہندس یا بلال او بلال کیا تم انجینئر ہو. نام انا مہندس. ہاں نام مینس لا مطلب نو اور نام کا مطلب یس نام. تو یہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے یس اور لا کا مطلب نو. تو نام انا طالب یس آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. نام انا مہندس یس آئی ایم این انجینئر. یہاں پہ اور اب پروفیسر کو کیا بولیں گے پروفیسور چونکہ پا تو ہے نہیں عربک میں تو اس کو با سے کنورٹ کر دیتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یس انا پروفیسور. اب لئیسا کے بارے میں ہم لوگوں نے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تو الستا یعنی لئیسا جو ہے یہ فعل ماضی کے پورے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے. فی الحال جو ہے یہ لستا گویا کہ سیکنڈ پرسن تا پہ زبر ہے تو یہ سیکنڈ فارمیٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے اور اس پہ پیش آ جاتا اگر اس پہ پیش آ جاتا تو یہ ہو جاتا جیسے الستو الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو یہ لستا لئیسا کا مطلب ہوتا ہے نو اور الیسا مطلب یعنی الستا آر یو ناٹ یعنی یہ آج جو ہے کوشچن کے لیے ہو گیا کیا. تو الستو بربکم یعنی تم سب کا رب میں نہیں ہوں. الستا بمسلم کیا تم مسلم نہیں ہو. تو لئیسا بھی کیا ہے یہ یوز ہوتا ہے جو ہم پیچھے پڑھا ہے ہم نے اور اس کو لئیسا کو جو ہے چونکہ کنفیوژن نہ کریٹ ہو اسی لیے اس پر اب فی الحال اس کو بس اتنا ہی سمجھا. لستا لستو یہ بھی یوز کرتے ہیں یعنی تم نے میں نے نہیں. تو الستا بمسلم کیا تم مسلم نہیں ہو. اب یہ آ گیا بلا. بلا کا مطلب ہوتا ہے وائی ناٹ کیوں نہیں. یس
یعنی وائی ناٹ کا مطلب اس یعنی بلا جو ہے جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس کے ریجیکشن کے لیے آتا ہے، یعنی اس کو کنڈم کیا جاتا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بالکل آف کورس شیور. تو بلا جو ہے یہ کیا ہے، اگر نیگیٹو کوشچن ہوتا ہے تو اس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی الست بمسلم، کیا تم مسلم نہیں ہو؟ تو ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں مسلم ہوں، نام انا مسلم. تو اس پورے فارمیٹ کو بلا سے نیگیٹو کوشچن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. بلا مطلب نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی کیوں نہیں. تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، بلا کیوں نہیں، یس انا مسلم، میں مسلم ہوں. تو یہ بلا جو ہے دیکھ رہے نیچے لکھا ہوا نام بنیادی طور پر مثبت سوال یعنی پوزیٹو. یہ دیکھیے اس کا بھی کچھ یہ جو ہے اسپیلنگ غلط ہے. پوزیٹو کے لیے کیا ہے، پوزیٹو کوشچن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے نام، اور نیگیٹو کوشچن کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، بلا. جیسا کہ اوپر کی مثال سے واضح ہے، آپ ان مثالوں کو غور سے پڑھیں اور اپنی سمجھداری میں اضافہ کریں. ایک سوال ہے میرا یہاں پہ، جی الستا بھی مسلم ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ با جو ہے یہ مسلم میں سے، اس کا مطلب تو وہی ہے رائٹ؟ اگر ہاں بالکل ٹھیک ہے، ورڈ بائی ورڈ کریں تو یہاں پر ہاں بالکل، ہاں بالکل. یہاں پر پلورل ہونا چاہیے تھا نا، بے مسلمین. ہاں تو یہ کیا ہے کہ لیسا جب اس طرح سے یوز ہوتا ہے تو وہ جیسے کہ ہے نا کہ یعنی کچھ حروف جو ہے جو سپورٹنگ ورڈز ہیں وہ بہت ساروں کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. تو یہ لیسا کے ساتھ اگر کوئی صفت وغیرہ کا ہے تو اس کے ساتھ ان جنرل با یوز کرتے ہیں. یعنی یہ گویا کہ لیسا کے یوزز میں سے ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صفت یا اگر اس طرح کی صفت یوز کرتے ہیں اور لیسا کو یوز کر رہے ہیں تو وہ با گویا کہ ایز اے سپورٹنگ ورڈ یوز ہوتا ہے. جیسے کہ انگلش میں بھی جو فریز وغیرہ کے ساتھ یوز ہوتے ہیں تو ہر جگہ پہ اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، اور یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی اسی طرح سے یوز ہوتا چلا آ رہا ہے. تو وہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے الست بربکم ہے یا الست بمسلم، تو وہ اس کے ساتھ با یوز ہوتا ہے. تو یہ سمجھے کہ لیسا کو جب اس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ با یوز ہوتا ہے. کلیئر ہے؟ جی جی کلیئر. اور کوئی کوشچن؟ چلیں کوئی کوشچن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.